دان عادل صاحب یہ بتائیے، نون لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں اتحاد نہیں کریں گے، یہ موقف کیا 8 فروری تک ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے، یا یہ واقعی وہ الیکشنز کے بعد بھی اتحاد نہیں کریں گے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کریں گے اگلے سیٹ اپ میں۔ وہ اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئی کے متبادل لیڈر کے طور پر اینٹی نواز جو بھی پاکستان میں ووٹ بینک ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو سزائیں ہو چکی ہیں، پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ وہ ممنوعہ تنظیم قرار پا جائے اور دوبارہ اٹھ نہ سکے، تو جو ویکیوم کریٹ ہوگا خلا ہوگا اس کو وہ پر کریں گے، اور پنجاب میں وہ اپنے آپ کو متبادل لیڈر کے طور پہ، تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو ڈسٹنس کریں نون لیگ سے۔ ایک تو اس کی پریکٹیکل پالیٹکس کی یہ اس میں مصلحت کار فرما ہے، دوسرے جہاں تک اخلاقی اور اصولی طور پہ بات ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نہ اصول ہیں نہ کوئی نظریات ہیں، اور صرف ایک کرسی کی لڑائی ہے۔ یہ خود وزیر خارجہ رہے شہباز شریف کے دور حکومت میں، 50 ملکوں کا دورہ کیا، ان کی پارٹی اس میں شامل رہی، جو کچھ اچھا برا ہوا ان کے دور میں ہوا۔ بہت سے کیس جو اس وقت بانی پی ٹی آئی پہ ہیں اس میں بنانے والوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ ان کا اسپیکر تھا راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کا، جس نے وہ توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن کو، جس پہ سزا ہوئی ہے ان کو۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کاموں میں شریک نہیں ہے جن کا الزام یہ لگا رہے ہیں نون لیگ پہ اور انتقامی پالیٹکس کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کاموں میں شریک رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے اٹھنے کا کوئی اس وقت امکان نظر نہیں آ رہا، تو یہ اس کو گریب کریں اپرچونٹی کو، اور یہ اگلے سیٹ اپ میں اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو یہ مین اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایکٹ کریں، اور پھر یہ اس میں تھیٹرکس کریں گے۔ پاکستان کے لوگ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، لفاظی سے، جیسے ان کے نانا جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے کہا میں تاشقند کا راز کھولوں گا، لیکن کبھی بھی وہ راز نہیں کھلا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا راز تھا۔ اسی طرح وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف اس قسم کی یہ لفاظی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نون لیگ سے حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میری اب تک کی معلومات کا تعلق ہے، یہ خود کو ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں، اس سے اگلے الیکشن میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول لفاظی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بھول جائے گی سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ نہیں، عوام تو نہیں بھولے گی، لیکن ان کی خواہش ہے کہ بھول جائے، ان کی خواہش ہے کہ بھول جائے، کیونکہ اب یہ سمجھتے ہیں سیاستدان کہ لوگوں کا حافظہ بہت مختصر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو ان کو اپنی، اب دیکھیں کراچی میں بارش ہوئی، بھلے جیل میں کیا ووٹرز ڈو یو تھنک کہ وہ ریپلیس کر سکیں گے بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے ووٹرز ان کو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت، ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی ریوائیول کا کوئی چانس مجھے نہیں لگتا۔ ساتھ میں ایک اور الزام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف گڑبڑ کے لیے انتظامیہ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو نہیں ڈال رہے، لیکن یہ ہے کہ سرکاری ڈھانچہ جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار بھی کھڑے ہیں ان کے اوپر پولیس کی ریڈز ہو رہی ہیں۔ جاوید ہاشمی کے گھر رات کو نصف شب کے بعد جا کر گرفتاریاں ہوئیں، اسی طرح ایک جہانگیر ترین کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کو وہ غائب ہو گئی ہیں، کہتے ہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سی جگہ سے شکایات آ رہی ہیں، مثلا لاہور سے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پولنگ سٹیشن 7,000 لوگوں کے چینج کر دیے گئے ہیں۔ عدنان عادل صاحب یہ بتائیے، جیسے سائفر میں عمران خان صاحب کو ریاست مخالف قرار دیا گیا، توشہ خانہ میں ان کو کرپٹ کہا گیا، اب یہ غیر شرعی نکاح کیس میں اب ان کی اخلاقی پستی کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ مجھے بتائیے پی ٹی آئی کے ووٹر پر کتنا اثر پڑے گا ان تمام فیصلوں سے؟ دیکھیں فی الحال تو جو ہم فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوا، ان کی مقبولیت کم تو نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہی ہوئی ہے، اور اگر آج بھی بالکل فری فیئر ووٹنگ ہو جائے، حالانکہ ان کی پارٹی کا نشان نہیں ہے، تو ان کی پارٹی الیکشن سویپ کر سکتی ہے اگر سرکاری مشینری جو ہے اس میں دخل نہ دے اس سارے پروسیس میں، اور لوگوں کو بالکل آزادی ہو ووٹ ڈالنے کی اور کاؤنٹنگ بالکل فیئر ہو، تو اب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایون لاہور میں جو بڑے بڑے برج ہیں وہ الٹ سکتے ہیں، ان کے عام کارکن جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، ایک تو لوگوں کی لائلٹی جب کسی سے ہو جاتی ہے اس کو ایک دم ترک نہیں کرتے، ان کی کنسیڈریشنز اور ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، خاص طور سے جب کوئی آدمی اقتدار میں نہ ہو، اپوزیشن میں نہ ہو، اور اس کے اوپر متعدد کیسز ہوں، وہ جیل میں ہو، تو ایک مظلومیت کا تاثر بھی ابھرتا ہے۔ اور اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ
فائدہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں جنرلی ان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت مجھے نہیں نظر آتا ایز این آبزرور کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہو، بلکہ ان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہوئی.